अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल और 9 मई के सिलसिले में जो कुछ मुकदमात हमें पता है कि हैं और पीटीआई की तकरीबन सभी क़यादत के ऊपर हैं, उनके अंदर सज़ाओं का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि जारी है। और आज भी यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, बहुत सारे इस तरह के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और नोन नाम और फेसेस हैं, उनको जो है वो 10-10 साल की, बल्कि अभी मैं देख रही हूँ अपने सामने यहाँ पर जो है तफसीलात चल रही हैं कि 5 साल 10 साल ये सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई हैं। और ये जो मुकदमा है वो शादमान थाना जो है वो हमला केस और गाड़ियों पर हमले का जो है वो कोई केस है, जिसके अंदर जो है ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और जैसे जो पहला एक पूरी हमने देखा था कि एक खेप आई थी लोगों की और एक सज़ाओं का सिलसिला हमने सुना था, उसमें भी ये खबर आई थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनको बरी कर दिया गया है, जो उस वक्त के मामलात और मुकदमात थे उनसे। अभी भी जो ये प्रेजेंट वो आया, उसके अंदर जो 2 मुकदमात थे इन्हीं इशूज़ से जुड़े, एरिया से जुड़े, वो कुरैशी साहब जो हैं उसमें भी बरी हो गए हैं। सो ये एक ऐसा वो है प्लस। और इसके ऊपर मेरी जितनी बात हुई है कुरैशी साहब की फैमिलीज़ में भी, जहाँ मैं थोड़ा बहुत एक्सेस कर सकी हूँ, और जो उनके वकला से बिलखुसूस मैंने पूछा है, ये बात की है कि ज़ाहिर है आपको पता है इस मुल्क में हर इस तरह की बात के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो खड़ी होती है। और जब पहले भी ये फैसला आया कि कुरैशी साहब जो है बरी हो गए और बाकियों को सज़ा हुई है, तो हर किसी ने कहा कि देखा जी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इनके साहबजादे जो है वो भी गायब हैं, सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू शाह महमूद कुरैशी। तो मैंने फिर ज़ाहिर है हम भी जो कुछ लोगों को हम जानते हैं, मैंने कुछ बात की कुछ अपने जो वकला हैं कुरैशी साहब की टीम, लॉयर्स की टीम के अंदर, तो उन्होंने ये कहा जी कि हमने अपना केस जो है वो बहुत अच्छा जो है वो तैयार किया और प्रेजेंट किया, और हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस इस बात का प्रेजेंट किया कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उस दिन लाहौर क्या, पंजाब क्या, इन इलाकों में कहीं मौजूद ही नहीं थे। वो हस्पताल में थे अपनी अहलिया के साथ कराची में, और हमने बोर्डिंग पासेज और हॉस्पिटल की जो वो है डिटेल्स और सारा कुछ हमने उनको निकाल कर दिया। सो दिस इज़ वन रीज़न कि वो ये मामला जो है वो इस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे कि कुरैशी साहब किसी भी तौर मतलब किसी भी मामले में इन्वॉल्व थे। प्लानिंग के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं थे, बिकॉज उनकी वाइफ का जो है वो उस वक्त एक सर्जरी और उस तरह का मामला जो है वो ऑनगोइंग था और वो अस्पताल में मौजूद थे। तो ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो हम उस तरफ से ले सकें। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बहुत बड़े बड़े नाम और बड़ी प्रोमिनेंट नाम, आलिया हमज़ा जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली पंजाब में चीज़ों को लीड कर रही हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप में है पंजाब की। अब उनको भी 10 साल की सज़ा हो गई है। सनम जावेद जो है उनका भी कुछ जो मामला है वो, और 5-5 साल की, आई थिंक 2 मुकदमात में जो है वो उनको सज़ा हुई है। अच्छा, आलिया हमज़ा और सनम जावेद का जो है वो मैंने देखा मल्टीपल जगहों पे, कहीं किसी ने कहा 5 साल की, कहीं किसी ने कहा 10 साल की, लेकिन आई थिंक 5-5 साल की दोनों को जो है वो हतमी तौर पर सज़ा हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल की, मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब को 10-10 साल की सज़ा हुई है। तो ये वो सिलसिला है 9 मई के मुकदमात का, जिसको लेकर बड़ी बहस हर वक्त रहती थी कि जी क्यों फैसले जो है वो नहीं हो रहे, फैसले हो जाए, सज़ा सुना दी जाए तो मसला हल हो जाएगा। तो आज जो है वो 4 रहनुमाओं समेत 13 अफराद को इन टोटल जो है वो सज़ा सुनाई गई है। सो ये एक मामला था। दूसरा, हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से एक्सटेंशन को लेकर जो है उसके इर्द गिर्द बड़ी डिबेट है। अब वो डिबेट किस चीज़ ने ट्रिगर की है, मैं कम से कम फ़िलहाल कासिर हूँ ये समझने से। मैंने कुछ बड़े सीनियर हुकूमती रहनुमाओं से इस बारे में बात की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि क्या ये कहीं पर डिबेट चल रही है, ये बहस क्यों छिड़ी है, उसके पीछे क्या फैक्टर है कि फैसल वाडा को, राना सनाउल्लाह को, इवन असद कैसर को, इन लोगों को आके ऑल ऑफ अ सडन एक्सटेंशन के ऊपर बात करना पड़ी। असद कैसर ने कहा जी कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर अपनी बहुत एक बड़ी जो है वो गलती की, और ऐसी गलती की जिस पर हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी क्लैरिटी है इस मसले में, बड़ी एक स्टेटेड काइंड ऑफ पॉलिसी है कि वो एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करते और वो एक्सटेंशन के मसले में बड़े क्लियर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फैसल वाडा जो है वो हमेशा ही स्टील्स द शो अपने बयानात से। उन्होंने आके कहा जी कि एक्सटेंशन का तो पता नहीं लेकिन कंटिन्यूएशन होगी, और फिर 2 दफ़ा लिखा उन्होंने कहा जी कि ये जो तसलसल है ये जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी इस तसलसल को नहीं रोक सकता। सो मैं सवाल सिर्फ इसलिए रेस कर रही हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो डिबेट है इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, बिकॉज अभी तो दिस इज़ येट टू बी सीन कि 26वीं तरमीम के बाद क्या अभी किसी किस्म की एक्सटेंशन का मामला इन द फर्स्ट प्लेस खुलना भी है कि नहीं है। क्या वो जो कुछ उसके अंदर वो जो सर्विस एक्सटेंशन सर्विस टेन्योर्स डिसाइड किए गए हैं, क्या वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहे हैं? अगर वो अप्लाई हो रहे हैं फिर तो 2026 या 27 तक गालिबन ये मामला जो इट्स टेकन केयर ऑफ।
لیکن اگر وہ نہیں ہو رہے ریٹروسپیکٹیولی اپلائی تو پھر ڈیفینیٹلی ایکسٹینشن کا معاملہ کھلے گا، لیکن ابھی اس کے اندر وقت ہے. تو یہ بحث کس بات سے چھڑی ہے میں نہیں سمجھ پا رہی، لیکن پھر بھی جو کچھ لوگوں نے باتیں کی جی قوم سے معافی مانگ لی حضرت کیسر صاحب نے، آئی ڈونٹ نو کہ شاید حضرت کیسر صاحب کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ فہرست میں اور بھی معاملات ہیں ان کو بھی اکنالج کریں اور قوم سے معافی مانگیں. خالی اس ایک غلطی کی معافی سے بات بنے گی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے تو بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے بڑے خلاف ہیں، وہ کبھی بھی ایکسٹینشن کو سپورٹ نہیں کرتے، اور آپ نے بہت اس طرح کی اور گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے. تو میاں صاحب کی وہی پارٹی جو کہ یہ کلیم کر رہی ہے، اب ایک نیا کلیم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہا ہے، جو کہ راحیل شریف صاحب جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور میاں صاحب نے اس کو ریفیوز کیا، تو ڈان لیکس ہوئے، میاں صاحب کے خلاف سارا معاملہ ہوا، پھر پیناما پہ جا کے جو ہے وہ معاملہ رکا اور اٹکا اور میاں صاحب نے بڑی بھاری قیمت ادا کی. تو پھر بھاری قیمت بھی ادا کر دی، اس کے بعد پھر کیوں ایک ایسی قانون سازی کے اندر اپنا حصہ ڈالا جس کے نتیجے میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی، تو پھر تھوڑی سی معافی آپ لوگ بھی مانگیں. لیکن آئی تھنک کہ اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ڈبیٹ ہی غیر ضروری ہے، پتہ نہیں کیوں اوریجنیٹ ہو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد فیصل واڈا صاحب کی، کیونکہ میں نے گفتگو کی میں ذکر کیا ان کے ایک بیان کا، انہوں نے جو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بیان دیا ان کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے، واڈا صاحب جو ہے وہ اس کابینہ کا حصہ تھے، اس حکومت کا حصہ تھے، بڑے پرومیننٹ ممبر تھے اس گورنمنٹ کے. تو واڈا صاحب کو تھوڑا سا اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. آئی نو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چارج شیٹ کرتے ہوئے آپ کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ پلیٹلیٹس کا رزلٹ جو بنایا گیا، جو کاؤنٹ کلیکٹ کیا گیا، جو رپورٹ تیار کی گئی، وہ تو ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر تیار کیا. پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات بھی کی ساتھ میں کہ جی میرے کتے سے خون کا سیمپل لے کے تو ان کے پلیٹلیٹس دکھا کے رپورٹ بنا دی. تو ایسا کیا اس وقت ہو رہا تھا کہ آپ اتنے زیادہ کمپلسٹ ہو گئے اس پورے معاملے کے اندر کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑا؟ تو اس کا بھی تھوڑا سا جواب جو ہے یا تھوڑی سی تفصیل اگر بیان کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آسانی ہو جائے گی، ہم سب کے لیے تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. باقی جو اس وقت کچھ معاملات چل رہے ہیں، میں نے ایک خبر بہت پہلے اپنے ویلاگ کے اندر دی تھی اور آپ سے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑے آفس کے اندر تبدیلی ہو. ایک بڑے پاورفل وزیر ہیں جو کہ وزارت کے باوجود جو ہے وہ ابھی جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس میں گراؤنڈ بن گیا ہے، وہ الیکشن لڑیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑے ایک آل پاورفل آفس میں جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو یہ جو گراؤنڈ ہے وہ اب سیٹ کیا جا رہا ہے، میں نے یہ خبر بہت پہلے بریک کی تھی. باقی میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر، خواجہ آصف صاحب ان کے استعفے کا معاملہ، ناراض ہوئے وہ پارٹی سے، ان کی اپنے سیالکوٹ ان کے حلقے سے جڑا ایک معاملہ تھا، اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، میاں صاحب نے ان کو منایا ہے، استعفے والی بات سے ان کو پیچھے ہٹنے کو کہا ہے. ٹویٹ بڑی دلچسپ کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آدھے سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے اس ملک کی، وطن عزیز کی انہوں نے لفظ استعمال کیا، وہ پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مگر مچھوں نے اربوں روپے کھائے ہیں اس ملک کے. باقی میرا خیال ہے کہ اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ایک قریب بڑا بزدار صاحب کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ ایک بڑا قریب ترین ان کا ایک بیوروکریٹ ہے جو 4 ارب تو بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی کے طور پر وصول کر چکا ہے اور آرام سے جو ہے وہ اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا جو حصہ ٹویٹ کا بڑا دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں سیاست دان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور پھر چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سے زمین کو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ خراب کر رہی ہے، وہ پلیت کر رہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ آپ اس وقت ایک بڑے پاورفل وزیر ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، اس طرح کے بیوروکریٹس کے اوپر کیوں کریک ڈاؤن کر کے ان کو ایکسپوز کر کے ان کی اکاؤنٹیبلٹی آپ نہیں کر رہے، بجائے اس کے آپ آ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر اس طرح کی جو پوسٹ ہیں وہ لگا رہے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں کہ سیاستدان کھاتے ہیں لیکن ان کا بچا کچا کھاتے ہیں. سو وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جان 1 یا جان 10، اسی طرح روپیہ 1 یا روپیہ 1 ارب، اگر کرپشن میں کوئی انوالوڈ ہے، وہ پولیٹیشین ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں نے کچھ سینئر لوگوں سے اس پہ بات کی تو انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی کہا کہ سیاستدان اگر کھا بھی رہا ہے تو سیاستدان اس کی بڑی کاسٹ پے کرتا ہے. مجھے تو یہ ایکسپلینیشن بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ نے کرپشن کی، پھر آپ جیل گئے، پھر وہ سائیکل ریپیٹ ہوا، آپ واپس پاور کے اندر آئے، آپ کو پھر موقع ملا، آپ نے پھر کرپشن کیا، پھر جیل گئے. تو جیل جانے سے کیا آپ ہر مرتبہ اپنا وہ جو کیا کرایا ہے اس کو دھوتے چلے جاتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ چلتی نہیں ہے. اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ دھلتا، میرا تو خیال ہے کہ نہیں دھلتا جو کیا کرایا ہے. لیکن اگر خواجہ صاحب کا یہ خیال ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں. بٹ یہ اعتراف جرم بھی ہے کسی سطح کے اوپر کہ سیاستدان جو ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. اور آخر میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ تھی جو آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے جواب دیا، اور اب جو ہے وہ بھارت کا جو حالت زار ہے اس میں ہنسیں یا روئیں، اس بات کی کنفیوژن مجھے تو ہو گئی ہے. ترس بھی آنے لگ گیا ہے، آئی بی ویری آنیسٹ، کہ ان کے ایئر چیف کو اتنے مہینے کے بعد یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ چیزوں کو ٹوسٹ کر کے یہ کلیم کروں کہ ہم نے بھی جہاز گرائے. انہوں نے کہا جی ہم نے 6 جہاز گرائے پاکستان
پاکستان کے. تو وہ 6 جہاز کا کاؤنٹ اس وقت کہاں تھا جب آپ کے جو ایئر فورس کے کوئی ترجمان تھے جنہوں نے سیز فائر کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی تھی. اعتراف تب کہاں تھا جب مودی صاحب کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر ناکوں چنے چبوائے وہاں کی اپوزیشن نے. اس کا اعتراف مختلف فورم سے پہ آپ لوگوں کے جو ہے ملٹری پرسنلز گئے, آپ کے ترجمان گئے, آپ کی میڈیا نے آپ کی گورنمنٹ کے لوگوں سے سوال پوچھا, تب ایسا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ بڑا ایک بھونڈا سا مذاق اور ایک عجیب سی بات ہے. پاکستانی تو بڑے سینئر لوگوں نے, پوزیشن آف پاور میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی آ کے ہیڈ کاؤنٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ وی آر اوپن. ہم کسی بھی قسم کے شمار سے, کسی بھی قسم کی گنتی سے گھبراتے نہیں ہیں, کیونکہ وی ڈڈ ناٹ لوز اینی پلین. یو لاسٹ 5 planes, اور اگر یہ کاؤنٹ ہوا تو آپ کو فردر امبیرسمنٹ کے اوپر امبیرسمنٹ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی, وہ بھگتنا پڑے گی. باقی آج کے اس ولاگ سے یہی کچھ. آپ کو اگر یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں, کانٹینٹ کو شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.